نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلم طلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انک ذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو بلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ عزیزان محترم، سب کو آپ کو عید مبارک۔ ماشاءاللہ ہم نے قربانی ادا کیا، ایک سنت ابراہیمی کو ہم نے پورا کیا، اور یاد رکھیے یہ سنت ابراہیمی کہ سنتوں میں یہ بھی ایک سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری آزمائشوں میں رہی، جس میں سے 5 آزمائشیں بڑی مشہور رہی جو کتابوں میں ہم کو ملتی بھی ہے، اور اس آزمائش کی آخری کڑی تھی کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ ابراہیم، اگر ہماری محبت میں آپ عشق میں مبتلا ہے تو جا کر اپنے صاحبزادے کی بھی قربانی دے دو۔ یہ بڑی آزمائش سخت تھی، بیٹے کو ذبح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں ہم بیٹے کو نماز سے اٹھانے کے لیے 10 بار سوچتے، سردیوں میں بچوں کو باہر نکل کے اپن خود نکالنا یا اپن لے جانا بڑا بار سمجھتے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ بار صرف اللہ کے راستے میں سمجھتے ہم لوگ۔ آج ہی دیکھا ایک صاحب کی مسخرے پنے کی فوٹو دیکھا، میں بھیجے ایک صاحب واٹس ایپ پہ، ٹینک پہ 2 جنے ہیں، بیوی ہے، بیوی کے بیچ میں بچیاں ہیں، اتنی بارش میں بھی وہ جا رہے ہیں کہیں دعوت میں۔ اگر ہم کو درس میں بیٹھنے کے واسطے اگر بلایا جاتا تو کہتے حضرت پانی پڑ رہا اور آپ ہم کو درس میں بلا رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر سننے کے واسطے تو ہمارے صحابہ میلوں نکل جاتے تھے۔ آپ کو معلوم صحابی کا عشق کیسا تھا؟ صحابی کا عشق ایسا تھا کہ وہ اپنے گاؤں سے نکل کر مین جہاں سے قافلے جاتے ہیں 10-10 کلومیٹر آگے آ کے کھڑے رہتے تھے۔ پوچھا جاتا کہ حضرت آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں؟ تو کہتے بھائی 1 دن 2 دن یہاں سے مدینے کا قافلہ جاتا ہے، اور وہ قافلے میں لوگ جاتے ہیں، اور وہ قافلہ مدینے سے جاتا ہے، اور ہم اس راستے پہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول کو اللہ نے آج کیا حکم دیا اور اللہ کے رسول نے ہم کو کیا حکم دیا، ہم وہ سننا چاہتے ہیں۔ یہاں اگر ہمارے بزرگاں بھی بلینکٹوں میں رہتے ہیں نا، ہمارے بزرگاں بھی اگر یہی عالی شان بچھونوں پہ سوتے رہتے نا، یہ دین میرے کو آپ کو نہیں ملتا تھا۔ آج آپ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں، کسی بھی طبقے کا رہا ہو، قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں، جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر جانور میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جانور ذبح کیوں کر رہے ہیں وہی نہیں معلوم ہے۔ زبان کھانے کا مزہ آ رہا، نہاری بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، بوٹی بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بوٹی کھانا ہے تو بازار سے بھی خرید کے کھا سکتے ہیں، لیکن
جس وجہ سے آپ اللہ کے لیے جو عمل کر رہے ہیں اللہ کو کتنا پسند ہے، کبھی وہ سوچے؟ وہ نہیں سوچتے۔ بی بی آپ کی امی ہے اور میری آپ کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تم کو معلوم ہے خون کا خطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے عمل کو قبول کر لیتا۔ اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جو دیے ہیں وہ آخرت کے سواریاں ہیں۔ سواری پہ بیٹھنے کے بعد سے سوار کو بھی معلوم ہونا گھوڑا کتنا بھاگتا، کیسا بھاگتا۔ بیٹھ گئے گھوڑے پہ منڈی اٹھا لے کے بھاگا ہونے تو واندے لڑکیں گے اپن، ہے نہیں۔ دوسری بات، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ حضرت قیمتیں بہت تھی، جنت آسانی سے ملتی کیا؟ جنت یوں ہی مل جائیں گی؟ جنت کی بھی قیمت ادا کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایک آپ کے جسم سے محنت کرنا پڑے گا، ایک آپ کے پیسے کو محنت کرنا پڑے گا۔ کیا ہوا؟ میں بولا بھائی بہت سوچ لیا آپ نے، مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ اس کے اوپر پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں؟ کس کے اوپر؟ بکرے کے۔ اس کے اندر جتنے آپ کے بال آ گئے نہیں، اللہ اتنے نیکیاں دیں گا۔ کتنے؟ بال کے برابر۔ آپ کے ہاتھ میں تو مٹھی بھر آئے، مٹھی بھر گننے کے بعد سے آپ کو پوری ایک لائف گزارنا پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا، جذبہ انکساری پیدا ہونا، تکبر ختم ہونا، انا ختم ہونا، اللہ کی رضا کے لیے جینا، اللہ کی رضا کے لیے مرنا، یہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اور گوشت آپ کھا لے رہے ہیں، اللہ میاں بولے 3 حصے کرو، سرکار نے فرمایا 3 حصے کرو، ایک عزیزوں میں دو، ایک غریبوں میں دو، ایک خود کھاؤ۔ آپ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرے ہوں گے وہ بول رہا ہوں میں، کیا کرتے؟ اب کیا باقی رہ گیا کریں گے؟ بوٹی ادھر، دل ادھر، گردے ادھر، ران کے اچھے تگڑے ٹانا ادھر، بچے کتنے چھچڑے کو لے کے جا کے اپنے گھروں میں رشتہ دار میں جانے، چھچڑی لے ہو، ہاں؟ جبکہ آپ کو معلوم 3 حصے کرنا ہے تو دل کے بھی کرنا، دل بڑا ہوتا آپ کا دل کتنا ہے معلوم ہو گیا، حصہ آیا تو۔ ایک صاحب بولے حضرت حصے آ گئے تو سمجھ لیتا ہوں کتنا کس کا دل بڑا ہے۔ واقعی وہی ہے، تحفہ دل بتاتا آپ کا۔ یہ الگ بات ہے آج کل اپنا تول کے دے رہے ہیں، انہیں کتنے دیا تو اپن کتنا دے رہے ہیں۔ انہیں 2 بیٹیاں بھیجا، اپن 1.5 بھیجو، ہے نا؟ جبکہ ہم انہیں 2 بھیجا، آپ 3 بھیجو۔ کیوں؟ آپ جتنا اچھا عمل کریں گے وہ آپ کے کام آئے گا۔ اس کو دیکھ کے کریں گے تو اللہ میں بولیں گے بیوقوف شارٹیج میں رہ گیا تو بولیں گے، شارٹ کٹ مارنے گئے شارٹیج میں رہ گئے آپ۔ اللہ کے لیے دینا، اللہ کی مرضی کے لیے دینا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک صاحب خواب دیکھے کہتے ہیں، حقیقت نہیں ہے وہ، سنا سنی بول رہا ہوں میں یہ۔ ان خواب میں اللہ میاں سے بات کرے کرتے، اللہ میاں سے پوچھے کرتے، اللہ میاں ایک طرف دیکھے بریانی پکڑی، ایک طرف دیکھے امام جعفر صادق کے کنڈے ہو رہے ہیں، ایک طرف دیکھے تو مرغیاں کٹ رہی۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ امام جعفر صادق کی دعوت ہے، یہ ان کی دعوت ہے، یہ ان کی دعوت ہے، جدھر دیکھو بوٹیاں ہی دکھ رہی، یا تم بٹھا زبردست تگڑا دکھ رہا۔ تو انہوں بولے کہتے بھائی
اللہ میاں سے عرض کیے مولا پھر آپ کا کمرہ کہاں ہے؟ تو بولے تم وہ بتانا نہیں چاہ رہا میں تم کو. تو نہیں مولا میں آپ کے پاس بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ میاں بولے کہ جاؤ وہ کمرہ ہے میرا دیکھو. انہوں دیکھنے گئے. سمجھانے کی واسطے سے یہ واقعہ نہیں ہے, بس ایک ہم لوگ جو کرتے اس کو انہوں اس انداز سے ڈھالیں. وہ کمرے میں گئے تو دیکھے محراب میں سڑی ہوئی دال ہے. بولے یہ کیا ہے؟ بولے صاحب کے پاس سڑ گئی تھی دال, اللہ کے نام پہ دے دیا انہوں. ایک طرف گئے تو پھٹے ہوئے جوتے. بولے یہ کیا ہے؟ بولے پھٹے ہوئے جوتے تھے, اللہ کے نام پہ دے دیے انہوں. یعنی جتنے ہوئے ستیاناش چیزاں ہیں اپنے گھر میں کیا کریں؟ مولانا اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں. ہاں کیا بڑے دادا ہے بھائی آپ بھی ماشاء اللہ. جبکہ اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے حوالے لگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ دو. اپنے پاس اللہ کو پسندیدہ یہی چیز رہ گئی, چھچڑے چمڑے. ہاں ہمارے کو تو اپنے ہماری بیوی صاحبہ بی بی عائشہ صدیقہ اگر جب پیسے دیتی کسی کو تو دھوتی اس کو صابن سے. پہلے سکے تھے, نوٹاں ہیں, جا کے دھوئیں گے نوٹوں کو, سکوں کو دھوتی تھی وعلیکم السلام. اور پھر کیا کرتی تھی؟ اس پہ عطر لگاتی تھی. عطر لگانے کے بعد اس سکے کو جو مانگنے آتے ان کو دیا کرتی تھی. پھر وہیں ٹھہر جاتی تھی, دروازے کے پاس ہی ٹھہری ہوئی ہے بی بی صاحبہ. کیوں ٹھہرے؟ باندی کو بولتے تھے انہیں کیا دعا دے رہا دیکھو, میرے کو بولو آ کے. باندی بولتی وہ ایسا وہ دعا آپ کے بارے میں ایسی دعا دی اس نے فقیر نے, آپ کیا کہتے وہ دعا اس کے بعد سے ریپیٹ کر دیتے. بی بی صاحبہ سے پوچھا یہ کیوں کرتے آپ؟ بولے میں یہ اللہ کے لیے دیتی ہوں, انہیں دعا دے دیا تو یہاں کا یہاں برابر ہو جا رہا. جو انہوں نے دیا میرے کو دعا, میں اس کو وہی دعا دے دیتی ہوں, اور یہ ثواب آخرت کے سے اٹھا کے رکھ دیتی ہوں. آج ہم لوگ تو بھیجے کے بعد دیکھتے کنکر مارا میں پتھر آتا نہیں آتا. ہاں یاد رکھو اللہ کی راہ میں دینا, اللہ کے لیے دینے کے بعد امید نہیں رکھنا, اللہ سے امید رکھنا. بغیر امید کے اللہ کتنا دے رہا آپ نے کو؟ 32 دانتاں دیا, ورنہ بریانی بھی رکھو تو کچھ بھی نہیں, مرغیاں کاٹ کے رکھے تو بھی کچھ بھی نہیں. یہ 32 دانتوں میں 3 طریقے کے دانت دیا. ایک کا کام ہے پھاڑنا, ایک کا کام ہے تقسیم کرنا, اور ایک کا کام ہے وہ جو چیز آپ رکھے ہیں اس کو پیس کے اندر ڈالنا. 3 قسم کے دانت ہے آپ کو, نوک کے لیے دانت. یہ چیز کو پھاڑتے, اس کے اندر جو داڑھ ہے آپ کے وہ داڑھ آپ کے پیستے, اور یہ سامنے کے دانت آپ کے چھلتے. ہر ایک کو کیسا کھلتے؟ مرغی کی ٹانگ بھول گئے. ایک صاحب کا ویڈیو ہے پرسوں, کہاں کا ہے کہ وہ مذاق میں ڈالے شاید. مرغی وہ بکرے کا منڈا لے کے انہیں ہڈی لے کے کہتے تو ختم ہو گیا. مولا ماشاء اللہ کیا کھینچ ہے اسی کی تیسی, صرف کرے تو ہو جا رہا, اپنا کھینچنے تو بھی اندر نہیں جا رہا اپنے کو. یاد رکھو میرے عزیز, ایک نعمت جو اللہ آپ کو دیا ہے وہ دانت ہے. ایسے کئی نعمتیں دیا ہے جو آپ شکریہ ادا نہیں کرتے اس کا. تو میں جو آیتیں پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. جب دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا, اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کو انہوں نے قبول کر لیا, اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا, اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم
تو نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا. اے ابراہیم لوگوں کو تو حکم مل رہی, قرآن میں پڑھ رہی, حدیث پڑھ رہی, مگر عمل نہیں کر رہی, اور تمہارا یہ حال ہے ابراہیم تم بھی خواب کو بھی پورا کر دیتے. خواب میں بتایا آپ کو میں صرف کہ بیٹے کو دمبا بیٹے کو کاٹو, اور کاٹنے کیسے آ جاتے ہیں. ابراہیم تمہاری بات خلیل ہے, تم میرے خلیل ہونے کی وجہ سے تمہاری باتیں بھی نرالے. اب فرما رہے کیا, بے شک ہم اس طرح کے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. جب ہم یہ کام کوئی کرتا ہے ہمارے لیے تو اس کو ایسے نہیں چھوڑتے, اس کے عمل کو ہم قبول کر لیتے تو ایسا قبول کر لیتے ہیں کہ آج دنیا کے کسی کونے میں ہو سب کی زبان پہ ایک ہے ابراہیم کی سنت. دنیا کے کوئی بھی کونے میں چلے جاؤ. کل ایک صاحب کا میرے سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ ایسے ملک میں ہے جہاں صبح اور شام 50-50 رہتا ہوں, وہاں قربانی کا بھی مسئلہ چلتے رہتا. اب آپ بولو وہاں بھی اللہ کے لیے قربانی کیا انہوں نے, اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا فرما رہا ہے, تم نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا, ہم اس طرح نیکوکاروں کا بدلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی تمہارے پاس. یہ آزمائش بھی ایسی چھپی بھی آزمائش نہیں تھی, کھلی بھی آزمائش تھی, جس کو اللہ میاں بتائے اے ماننے والوں دیکھو میرا ابراہیم کیا عمل کر رہا ہے. اور یہ میں اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے انداز میں اس سنت کو پورا کیا. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ آخِرِينَ, یعنی ہم نے اس آپ کے عمل کو ہم نے آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی, اور کہہ دیا کہ بھئی روز قیامت تک آنے والے آتے رہیں اور یہ عمل کرتے رہے جیسے میرے ابراہیم نے کیا. اور ایک آگے ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے آپ کی ایک بڑی قربانی جو آپ قربانی فدیے کے طور پہ دے رہے تھے, ہم نے اس سے آپ کے صاحبزادے کو تو بچا لیا اور ایک دمبے کو ہم نے ذبح کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ثواب کتنا ملے گا. ایک تو علماء بتا دیے اپنے کو خون بہتی آسمانوں پہ آپ کے اللہ اس کا اجر لکھ دیتا. ایک یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے اس کا گناہ کو اللہ میٹ دے گا یا معاف کر دے گا. وہ کریم ہے, وہ میرے جیسا آپ کے جیسا نہیں ہے. گوشت آپ کے تول کے دے رہے ہیں, اپن کتنا تولے لفافے تول کے دے رہے ہیں, نہیں. اس کا اجر دینے والے کا بھی میاں وہ دیکھا جاتا انہیں کس معیار کا ہے. اگر ایک فقیر ایک معمولی آدمی جا کے آپ سے مل کے بولا بھائی 10,000 ادھار دو, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو دیا تو میں آتی کی نہیں کی. پہلا سوچ آپ کے کیا دماغ میں رہتا, آتی کی نہیں کی. لیکن ایک ذرا آپ کے ساتھ ٹھہرنے کے قابل ہے, وہ آ کے آپ کو بولا 10,000 دو, اچھا بھائی شام میں آ کے لے لو آپ. کیوں بھائی انہیں بھی انسان تھا, انہیں بھی انسان ہے. مولانا انسان تو تھا وہ, مگر اس کی کیپیسٹی نہیں تھی دینے کی. یار کیپیسٹی تو دیکھتا رہے, میں تیرے پاس ہے کیا کیپیسٹی دیکھنے کا؟ کوئی آلہ ہے, مشین ہے, بخار دیکھنے کا کوئی تھرمامیٹر ہے. مگر آپ پھر بھی سوچتے ہیں, مگر کبھی یہ بھی سوچو
اللہ اپنے بندے کو ثواب، تو راستے اللہ نے ہمارے لیے جتنے کھولے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی امتیں آئی، جتنی امتیں آئیں دنیا میں ان کا حساب کتاب ہو گیا، مگر اپنے واسطے اللہ میاں کیا کیے؟ رعایت رکھے، عذاب دنیا میں نہیں دیے. اب یہ جو آ رہی ہیں کسی نہ کسی عنوان پہ، یہ تو ہمارے ایمان کو جگانے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں لوگ. کنکریاں مار کے شیر سو رہا ہے، مر گیا. ایک صاحب اچھی بات بولے تھے، مرے ہوئے کتے کو کوئی پتھر نہیں مارتا جی بھائی، زندہ کتے کو مارتے. مسلمانوں کو معلوم ہے ابھی یہ جاگے نہیں، جاگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ. پڑے ابو جہل کے عقل و خیرت پر پتھر، آیا چند مٹھی میں لے کر پتھر، بولا پہچانیے احمد میرے ہاتھ میں ہے کیا. شاہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میری گواہی دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کلمہ پڑھنے لگے، مٹھی کے اندر پتھر. جب پڑھانا اللہ کو مقصود رہتا نہیں، کافر کے ہاتھ کے اندر کے مٹھی والوں سے کنکر اگلاتا. تو ہمارے اندر کے ایمان کو جگانا کوئی مشکل ہے نہیں. تھوڑا آپ جاگو، تھوڑی آپ محنت کرو، باقی محنت بندے کا. اللہ فرما دیا بندہ ایک قدم آگے بڑھا تو میں 10 قدم بڑھتا ہوں. محنت تھوڑی آپ کرو، پھر رب تمہارے کو آگے بڑھ کے انشاءاللہ ہماری آپ کی مدد کرے گا اور ہمارے لیے آپ کے لیے راستہ پیدا کرے گا. آپ لوگ اس بارش میں آئے ثواب کمانے کے لیے، میرے سے ملنے کے لیے نہیں آئے. ملنا رہتا تو دن تمام آتی تھی. محفل میں آئے ہیں تو محفل کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو پانا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو ہر اس آزمائش میں اللہ کے ہو گئے. اب ہم بھی آزمائش ہیں میں، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، محفل کو نہیں چھوڑنا. یہ عہد کر لو آج کہ ہم کچھ بھی ہو جائے محفل ذکر میں آئیں گے. انشاءاللہ آپ 10 قدم آپ آئیں گے، انشاءاللہ ہر قدم پہ اللہ 10 قدم لکھ دے گا آپ کے واسطے، اور آپ کا اجر کئی گنا بڑھا دے گا اللہ میں. افضل بیگم کی طبیعت ناساز ہے، مرحوم ہے. اللہ ان سے دعا کی گزارش کی گئی، اللہ ان کی مغفرت کا معاملہ فرمائے اور انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے. اور زید صاحب نہیں ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں، چھوٹے بڑے، ظاہر چھپے ہوئے، عمدن سہون، ان سب سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے موافق عمل کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغذي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. چلی بس. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
اللہ جل جلالہ وعز شانہ وسبحانہ اللہ اللہ جل جلالہ وعز شانہ وسبحانہ یا حی یا قیوم 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 برحمتک نستغیث واصلح لنا شأننا وتکلنا بطرفۃ عین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھی ہم نے اس قربانی کو دیا ہے ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تکبر سے اپنی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری انا کو جو ہم لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی یہ گناہ کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے، اے اللہ یہ انا کے مسئلے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ بڑائی کے دعووں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار خطا کار جو بھی ہے مولا، تیرے پیارے رسول تیرے محبوب ترین میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں مولا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما۔ جدھر دیکھو آج مسلمانوں کا اے اللہ آزمائشیں چل رہی ہیں۔ اے اللہ کبھی گھر گر رہے ہیں، کبھی بچے گرفتار ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ مولا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، مگر ہم کو یقین ہے ہمارے ساتھ ہمارا مولا ہے، ہمارے پروردگار ہمارے لیے راستے بنانے والے ہیں۔ ہمارے پروردگار ہماری یہ توہین، ہماری یہ بے عزتی، ہماری مصیبت، ہماری آزمائش کا ان لوگوں سے ضرور اس کا معاملہ فرمائیں گے جو ہمارے کو اس دنیا میں رہنا اور اس میں ہم وہ اپنے عمل کو کھلے عام کرنے سے ہم کو روکا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دیجیے۔ اے اللہ جو ہم سے ناراض ہے یا آج اس محفل میں نہیں آئے ہیں
ان کے دلوں میں بھی محبت ایسی عطا فرمائیے کہ وہ ہر محفل میں اپنا وقت نکال کر آئے۔ اے اللہ دلوں کو بدلنے والے آپ ہیں، یہ گناہ گار تو ایک کوشش کرتا ہے مولا، اے اللہ اس گناہ گار کو بھی اس وقت کا محبوب ترین بندوں میں اپنے شمار فرما لیجئے، اور اے اللہ اپنی محبت کی وجہ سے دلوں میں لوگوں کے محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جو طوفانی سلسلے شروع ہو گئے ہیں، اے اللہ یہ بھی ایک آزمائش ہمارے لیے بن گئی ہے، اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم لوگوں پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، شاکرین کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر سے مسلمانوں کی ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیجئے مولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جو ہم نے مکمل کیا ہے، اللہ اس میں اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اگر ہمارے اخلاص میں کچھ کمی ہو گئی تو اسے دور فرما دیجئے، اے اللہ سب کو اچھا فرما دے، سب کو نیک بنا دیجئے، سب کو ہر بیماری سے سب کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ فرما، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرما دے، اے اللہ اس وقت بہت حالات بدلے ہوئے مولا، اور مولا ایک لہر ایسی ہو کہ سب کے دلوں سے میل نکل جائے مولا، سب کے دلوں سے نفرتیں دور ہو جائے مولا، سب کے دلوں سے شر ختم ہو جائے مولا، اے اللہ ایک موسم پریشان کر رہا ہے تو دوسری طرف تیرے نافرمان لوگ فرمانبرداروں پر مسلط ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے یہ سب آزمائشیں ہماری دور فرما دیجیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے روزگار میں برکت دیجیے، ہماری صحتوں میں برکت دیجیے، ہماری عمروں میں برکت دیجیے، اے اللہ ہماری جو بھی دلی خواہشات ہے اللہ جو جائز ہے جو ہمارے لیے خیر ہے تو اللہ اسے پوری فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، جو شادی بچیوں کے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما، ماں باپ پریشان والا، بیٹیاں بڑے ہوتے جا رہی ہیں، عمریں بڑھتے جا رہی ہے، معلوم ہے مولا تو نے کہیں نہ کہیں اس کا جوڑا رکھا ہے، اے اللہ اس جوڑے کو جلد سے جلد سامنے لا دیجئے تاکہ بچیاں اپنے ان کے ہاتھوں کو رنگے سکے، ان کے ہاتھوں کو مہندی چڑھ سکے، ان کے نصیب میں نیک ہو سکے، اے اللہ آج کا دن مانگنے کا ہے، ہم بھی مانگ لیتے ہیں مولا اپنے فضل سے آپ عطا فرما دیجیے، چلو جو مانگنا ہے مانگ لیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الا اللہ۔